إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، آپ حضرات کے سوالوں کے جواب پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھنا تاکہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب صحیح سے سمجھ میں آ جائے، اور ویڈیو کو پورا بھی دیکھنا کیونکہ اس میں کئی سارے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز نفل سے زیادہ افضل ہے، خواہ وہ اس وقت کا عمل ہو یا نہ ہو. تو اگر آپ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ہزاروں رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور مسائل بھی سیکھ لیں گے. تو سب سے پہلے جو سوال کیا گیا ہے وہ سن لیجئے. مفتی صاحب، جمعہ کے دن مرنے والے کے تعلق سے جو فضیلت روایات میں آئی ہے ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا جمعہ کے دن مرنے والے کو عذاب قبر نہیں ہوگا؟ اور کیا یہ عذاب قبر جمعہ کے دن ہی نہیں ہوگا یا قیامت تک نہیں ہوگا؟ اس سوال کے اندر ہی بہت سارے سوال چھپے ہوئے ہیں، دھیان سے ویڈیو دیکھیں. دیکھیے، اگر آپ کا سوال روایت کے تعلق سے ہے کہ یہ روایت ہے یا نہیں، تو جواب ہے کہ ہاں یہ روایت ہے. جواب یہ ہے کہ یہ روایت ہے، اور یہ ترمذی شریف میں بھی روایت ہے، مشکات شریف میں بھی روایت ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ روایت آپ کو مل جائے گی. اور محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے. حتیٰ کہ دارالدعوہ یعنی کہ جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تحقیقی جو ادارہ ہے انہوں نے بھی اس کو حسن درجے کی روایت لکھا ہے، حسن درجے کی روایت لکھا ہے. تو اگر روایت کے تعلق سے سوال ہے تو روایت بھی ہے اور حسن درجے کی ہے، بیان بھی کی جائے گی، بیان کرنے کی فل اجازت ہے. اب سوال دوسرا یہ بنتا ہے کہ کیا جمعہ کے دن مرنے والے کے تعلق سے جو فضیلت آئی ہے کیا یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے یا اس میں غیر مسلم بھی شامل ہے، کیونکہ مرتے تو جمعہ کے دن وہ بھی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسلمان اگر جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے یا ماہ رمضان میں انتقال کر جائے تو ان کو قبر کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے، قبر کے فتنے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. اب یہاں پر جو ہے یہ جو سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ صرف جمعہ کے دن ہے یا قیامت تک کے دن ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے. پہلا قول تو یہ ہے کہ مومین مسلمان کے لیے اللہ کی ذات سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا، اس سے قیامت تک کوئی حساب و کتاب قبر کے اندر نہیں ہوگا، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اور اس کو قبر کے عذاب سے بھی محفوظ کر لیا گیا. اب روز قیامت ہی اس سے اس کے نام اعمال کے تعلق سے سوال و جواب ہوں گے. ایک قول تو یہ ملتا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صرف جمعہ کے دن اور ماہ رمضان میں ہی عذاب اٹھایا جاتا ہے. دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ جمعہ کے دن اور ماہ رمضان میں ہی یہ عذاب اٹھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور قول ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو فاسق اور فاجر ہوتے ہیں یعنی کہ گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو جمعہ کے دن جو ہے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، ماہ رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر سے ان کو جو ہے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. ایک قول یہ بھی ملتا ہے. لیکن علماء نے پھر یہاں ایک قید لگائی ہے، اور وہ قید یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے ایک مرتبہ عذاب ہٹا دیا، مومن مسلمانوں کی بات ہے چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، عقیدہ اس کا اسلام کے اکارڈنگ تھا، اپوزٹ نہیں تھا، تو اس کو جو ہے اللہ کی ذات سے یہ امید رکھنی چاہیے، یہ گمان رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بار عذاب ہٹا لیا تو بس ہٹا لیا، وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، غفور رحیم ہے، تو وہ اپنے بندوں پہ ضرور رحم فرمائے گا انشاءاللہ. تو یہ ہو گیا آپ کے اس سوال کا جواب. روایت بھی حسن درجے کی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. اور عذاب قیامت تک ہٹنے کا بھی جو ہے اس میں ذکر آتا ہے کہ یعنی کہ علماء نے بیان کیا ہے، اور جمعہ اور رمضان کے تعلق سے بھی آتا ہے، اور فاسق اور فاجر کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ خالی جمعہ کو اور رمضان کے مہینے میں ہی ہٹتا ہے. تو امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوگے اور اس کو خوب اچھے سے آپ جو ہے اگر بیان کرنا چاہے تو بیان بھی کر سکتے ہیں، اجازت ہے. اچھا جی، دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مفتی صاحب تقوی اور فتویٰ میں کیا فرق ہے؟
اکثر سنا ہے کہ جو مسلمان ویڈیوز بنا رہے ہیں یا کیمرہ اور میڈیا استعمال کر رہے ہیں وہ تقوی پر نہیں بلکہ فتوے پر ہے، تقوی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور مائک سے نماز کا حکم کیا ہے؟ تو دیکھو اس میں بہت سارے سوالات ہیں، دھیان سے سنیں۔ تقوی اور فتویٰ یہ دو چیز نہیں ہے، یہ دو چیز نہیں ہے، بلکہ جس کے اندر تقوی ہوگا وہی فتویٰ لے گا، اور فتویٰ جو دیا جاتا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیا جاتا ہے۔ تو جو شخص فتویٰ لے رہا ہے وہ قرآن اور حدیث پہ، قرآن اور سنت پر ہی عمل کر رہا ہے۔ اب یہ جو مشہور کیا گیا ہے کہ تقوی الگ ہے اور فتویٰ الگ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جس کے اندر تقوی ہوگا وہی فتویٰ لے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو کہیں 10 روپیہ پڑے ہوئے مل گئے، اب وہ دو طریقے اختیار کرے گا، یا تو وہ ان کو خرچ کرے گا یا پھر جو ہے سیدھا عالم کے پاس جائے گا، مفتی صاحب کے پاس جائے گا اور جا کے کہے گا کہ مفتی صاحب مجھے یہ 10 روپے پڑے ہوئے ملے ہیں، شریعت کا کیا حکم ہے اس میں؟ تو یہ جو اس نے مسئلہ پوچھا ہے نا، چاہے وہ اپنے اوپر خرچ کرنے کے بعد پوچھا ہے یا وہ 10 روپے ملتے ہی پوچھا ہے، تو اس کے اندر کا تقوی اسے فتوے پہ لے کے گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ جو اندر تقوی ہے نا، خوف الہی ہے، اللہ کا خوف ہے کہ کہیں اللہ روز قیامت اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ گچھ نہ کر لے۔ اور یہ مفتی صاحب کے پاس گیا ہے کہ حضرت اس شریعت کا اس معاملے میں کیا حکم ہے کہ مجھے 10 روپے کہیں سے پڑے ہوئے ملے تھے، میں نے وہ اپنے اوپر خرچ کر لیے، اب شریعت کیا کہتی ہے؟ تو یہ اس کے اندر کا تقوی جو ہے فتوے پہ لے کے گیا ہے اس کو، فتویٰ پوچھنے کے لیے۔ اور اگر 10 روپے اس نے خرچ نہیں کیے لیکن وہ 10 روپے لے کے پھر بھی یہ مفتی صاحب کے پاس گئے کہ حضرت یہ 10 روپے مجھے پڑے ہوئے ملے ہیں، اب شریعت کا کیا حکم ہے، کیا میں ان کو خرچ کر سکتا ہوں، صدقہ کر سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ جو فتویٰ لے رہا ہے اصل یہ تقوی کی ہی بنا پہ لے رہا ہے، اور یہ تقوی ہی اس کو فتوے پہ ابھار رہا ہے۔ اور فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ عین قرآن اور حدیث ہے۔ فتویٰ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ جب بھی آپ کسی سے کوئی فتویٰ لے گے مفتی صاحب سے تو وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں فتویٰ دے گا آپ کو، اپنے پاس سے یوں منہ اٹھا کے بات نہیں بنا دے گا کہ جاؤ بھائی تم نے یہ کام کر لیا، جاؤ کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہ، بلکہ اس میں وہ باقاعدہ آپ کو ضابطہ سمجھائے گا، باقاعدہ آپ کو بتائے گا۔ تو تقوی اور فتویٰ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اب یہ جو اس میں کہا گیا ہے کہ جو کیمرے والا موبائل اور میڈیا استعمال کر رہے ہیں ان کے اندر تقوی نہیں بلکہ وہ تو فتوے پہ عمل کر رہے ہیں، تو فتوے کا نام ہی تو تقوی ہے اور تقوی کا نام ہی فتویٰ ہے۔ تو اگر علماء نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ بھئی سوشل میڈیا ہے اور کیمرہ ہے وہ استعمال کرنا جائز ہے لیکن حدود کے دائرے میں، مثال کے طور پہ ہم ہیں یا کوئی بھی عالم ہے اور وہ آپ تک دین کی بات پہنچا رہا ہے، چاہے وہ آڈیو کی شکل میں ہو چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں، تو وہ تقوی کے دائرے میں ہی ہے، تقوی کے دائرے میں ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے اس پہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسی کنڈیشن میں یہ جائز ہے۔ حالانکہ اس میں دو قول ملتے ہیں، ایک ناجائز کا بھی ملتا ہے اور جائز کا بھی ملتا ہے۔ تو جو جواز کی طرف گئے ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث پہ ہی عمل کر رہے ہیں، اور جو جواز جنہوں نے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے وہ بھی قرآن اور حدیث پر ہی عمل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی جو تقوی والے ہیں وہ فتوے پہ عمل نہیں کریں گے۔ اگر تقوی اندر ہے تو فتویٰ تو خود بخود آ جائے گا۔ تقوی اگر ہے دل کے اندر تو فتویٰ تو خود پہ خود آ جائے گا آپ کی زندگی میں۔ آپ پوچھیں گے عالم سے فوراً، آپ یہ پوچھیں گے کہ حضرت کھڑے ہو کے پانی پینا کیسا ہے؟ تو یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کہیں سنت کے خلاف نہ ہو جائے کھڑے ہو کے پانی پینا، تو اسی کو تقوی کہا گیا ہے، اور یہ جو فتویٰ آپ لے رہے ہیں یہ تقوی کی نشانی ہے۔ تو تقوی اور فتویٰ دو چیز نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ آپ جو ہے حرام اور حلال اس میں تحقیق کرتے ہیں علماء سے، یہ آپ کے اندر کا تقوی ہے، اور علماء جو بتاتے ہیں وہ فتویٰ ہے اور وہ قرآن اور حدیث سے ہی بتا رہے ہیں۔ تو دونوں جو ہے تقوی اور فتویٰ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اور یہ جو مائک سے نماز پڑھانے کا جو حکم پیش کیا ہے آپ نے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو بالکل جائز ہے، علماء نے اجازت دی ہے۔ لیکن ایسی کنڈیشن میں ایک بات کا خاص دھیان رکھے کہ مائک کی جو آواز ہے وہ دور تک جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو لاؤڈ اسپیکر اوپر لگے ہوئے ہیں اگر اس میں نماز پڑھا رہے ہیں
یا پھر مسجد کے اندر کے ہی جو اسپیکرز ہوتے ہیں ان کی آواز مسجد سے باہر جاتی ہے، تو وہاں اس بات کا دھیان رکھے کہ سجدے والی آیت جب پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ آیت سن تو لیتے ہیں لیکن نماز سے باہر جو ہے وہ سجدہ نہیں کر پاتے، تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے سجدے والی آیت سے بچ کے رہے، یعنی کہ وہاں پر سجدے والی آیت نہ پڑھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سجدے والی آیت ہے اور ان پہ سجدہ واجب بھی ہو جاتا ہے، یا غفلت میں بھول جاتے ہیں وہ، یا وضو نہیں ہوتا، جو باہر ہوتے ہیں سبھی لوگ تو نہیں آتے مسجد میں، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب مسلمانوں کی آج کے دور میں مسجدوں سے غافل ہیں۔ تو تقوی اور فتویٰ دو چیز نہیں ہے، ایک ہی ہے، اور مائک سے نماز پڑھانا بالکل جائز ہے۔ اچھا جی، ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ مفتی صاحب مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ انگلش واش روم بنے ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو دیکھیے جو آپ نے سوال کیا ہے اس پہ میں تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں، اس سے پچھلا ویڈیو آپ دیکھیں گے، بلکہ پارٹ نمبر 2 دیکھیں گے تو اس میں تفصیل سے میں نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ ایسی کنڈیشن میں اگر کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ جو ہے کھڑے ہو کے واش روم میں جو انگلش ٹوائلٹ وغیرہ ہے پیشاب کر سکتے ہیں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے، اور استنجے کے لیے اگر پانی کا استعمال کرنے کی گنجائش ہے تو کریں، ورنہ ٹیشو پیپر وغیرہ جو ٹوائلٹ پیپر ہے اس کا استعمال کریں۔ تو ایسی کنڈیشن میں جائز ہو جاتا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں روایتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے بھی پیشاب کیا ہے۔ اچھا جی، ایک اور سوال ہے مفتی صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کیا، یہاں جماعت لکھا ہوا ہے، ایک جماعت کو روانہ کیا اللہ کے راستے میں، تو ایک صحابی پیچھے رہ گئے صرف جمعہ پڑھنے کی غرض سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نہیں گئے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے رہ گیا اور میں ان سے جا کے مل جاؤں گا، کیا یہ واقعہ درست ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہ کہا تھا کہ اب تم ان سے 500 سال بعد جنت میں داخل ہوں گے، بالکل درست ہے یہ، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھے کہ یہ جہاد کا لشکر تھا، تبلیغ کا لشکر نہیں تھا، تبلیغی جماعت نہیں تھی، تبلیغ کے لیے نہیں جا رہے تھے بلکہ جہاد کے لیے جا رہے تھے، اور جہاد اور تبلیغ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر کوئی شخص جہاد کو تبلیغ کہے، جہاد والی آیتوں کو تبلیغ پہ چسپاں کرے تو وہ جو ہے کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسے لوگوں کے عقیدے کی۔ یاد رکھو میں مخالفت نہیں کرتا کسی کی، لیکن دین میں تحریف بھی نہ کرو میرے بھائی، تحریف کرو گے تو نقصان دنیا میں بھی اٹھانا پڑ رہا ہے کہ جہاد کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکل گئی، اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا کہ قرآن کے اندر تبلیغ کے احکام الگ نازل کیے گئے ہیں، جہاد کے احکام الگ نازل کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جہاد کے تعلق سے الگ ہے اور تبلیغ کے تعلق سے الگ ہے۔ آپ حیات الصحابہ کتاب کھول کے دیکھیں گے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا باب الگ باندھا ہے اور تبلیغ کا باب الگ باندھا ہے، تو دونوں باب الگ باندھے ہیں۔ اگر کوئی ان کو خلط ملط کر کے جہاد کو ہی تبلیغ کہنا شروع کرے تو یہ بالکل جو ہے تحریف کر رہا ہے، اس کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں پھر بتا رہا ہوں، لیکن کم از کم اپنے عقیدے کی اصلاح تو کریں، اصلاح کریں اپنے عقیدے کی۔ اگر آپ کو جو ہے تحقیق کرنی ہے کہ جہاد اور تبلیغ الگ الگ ہے یا نہیں، تو آپ جو ہے کتاب کھول کے دیکھیں، الکلام البلیغ فی احکام تبلیغ، یہ ایک کتاب ہے، جیسی منتخب احادیث ہے نا اتنی موٹی کتاب ہے یہ، تو اس کتاب کو آپ پڑھیں، آپ کے جو ہے نا دماغ کے سارے جالے اتر جائیں گے، سارے خدشات آپ کے دل دماغ کے ختم ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ دل کو وسیع کر کے، دل کو کشادہ کر کے، ذہن کو صاف کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل آپ کے دل دماغ کے حل ہو جائیں گے، جو کہ تبلیغ کے تعلق سے آ چکے ہیں کہ بھئی تبلیغ ہی جہاد ہے اور جہادی تبلیغ ہے وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں، تو بہت سارے جو ہے نا آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے اس کتاب کے ذریعے۔ امید ہے کہ بات کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔